روز منفرد اور نئے کلام سننے کے لیے ابھی ہمارا چینل قادری اسٹوڈیو پتوں کی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے۔ تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ زمانے کو بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں
یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے، تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں عزت کی زندگی گزار سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور کیا فرمایا؟ بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں، آج میں اور آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے۔ یار، یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور، میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور، ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا، اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور، ماں خود بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور، میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ مالک، ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح بھی کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں، یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں آ جاتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔
اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا، وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی، اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا اب کیلنا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے پاس لیے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتے نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں تو جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وَعْلَمُوا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی نگاہیں جھک گئیں، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا، میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں،
हम कौन होते हैं भला दरमियान में मशवरा देने वाले। लेकिन हुजूर जी इतना तो बताइए, आज कौन सी ख़ास बात थी कि आपने मशवरा करना भी ज़रूरी नहीं समझा था। हुजूर मैं सहाबा, आज मेरे दरवाज़े पर मेरी बहन आ गई थी, और जब बहनें दरवाज़े पे आ जाएं, अल्लाह का रसूल उन्हें खाली नहीं मोड़ा करता। ज़माने को बहन का रिश्ता मिला है तो अल्लाह के रसूल की दहलीज से मिला है। वक्त सिमट रहा है, जब बेटी ज़बा की जा रही थी, जब बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, जब माँ जैसा असीम रिश्ता मंडियों और बाज़ारों में बिक जाता था, उस दौर में बीवी की क्या हैसियत होगी। जबकि आज के इस तहजीब याफ्ता दौर में भी कुछ लोग बीवी को पाँव का जूता ख्याल करते हैं। ये ज़माने जाहलियत की बात है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात के साथ जो हुस्न सलूक की दास्तानें रकम की हैं, ज़माना उनकी मिसाल नहीं ला सकता। किसी को मेरे हुजूर उमैरा कह के पुकारते हैं, और किसी के लिए बकरी का बच्चा ज़बह करते हैं और गोश्त के मुख्तलिफ टुकड़े उनकी सहेलियों के यहाँ बेचते हैं। हुजूर कसरत के साथ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र किया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा जो उनसे ताल्लुक़ था, एक दिन मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया कि हुजूर अल्लाह ने आपको बेहतर अज़वाज अता कर दी हैं और आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को नहीं भूले। फरमाती मेरे हुजूर के चेहरे पर जलाल आ गया, और हुजूर मैं आयशा, मुझे खदीजा के बारे तकलीफ़ न दो। जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था, एक खदीजा थी जिसने मेरा इकरार किया था। कहा मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ जब ज़माना मेरी मुखालफत में था। खदीजा मेरे से मोहब्बत की दावेदार थी। फरमाती फिर मैंने हमेशा मोहब्बतों का ही इजहार किया, और यही हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। जब उनका वक्त आखिर करीब आया, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भेजा और कहा बेटा जाओ जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम से चादर रहमत मांग लो। सैयदा हाज़िर खिदमत हुई और आकर अर्ज़ की कि मेरी वालिदा चादर मांग रही। आका करीम अलैहिस्सलाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी, और साथ में बेटा अपनी माँ से पूछो ये चादर क्या करनी। ये कहते कहते मेरे हुजूर भी साथ तशरीफ़ ले आए, और हुजूर मैं खदीजा तूने चादर क्या करनी है। अर्ज़ की हुजूर मुझे जो बुखार है लगता यूँ है कि जानलेवा साबित होगा। मेरी आरज़ू ये है कि मुझे कफन मिले तो आपकी चादर रहमत पे मिले। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का कितना बड़ा हवाला यार। बीवी आरज़ू कर रही हैं अगर मुझे शोहर की चादर में कफन मिल जाए तो ये रब के हुजूर मेरी बख्शिश की ज़मानत हो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी, और साथ तारीख साथ जुमला इरशाद फरमाया खदीजा तूने तो सिर्फ चादर मांगी है, लौ अरती जिल्दी लाआत तो की, अगर तुम मुझ मोहम्मद की जिल्द भी मांगती मैं वो भी उतार के पेश कर देती। ज़माने को रिश्तों का तकद्दुस मेरे महबूब इस्लाम ने आकर सिखाया। वक्त सिमट गया, हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में कुमकुमे भी रोशन किए, हमने चरागा भी किया, हमने राहों में फूल कलियां पत्तियां भी बिछाई, हम मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं और हम देगे भी पका रहे हैं। ये सब काम बाइस से बरकत है, मैं इनकी नफ़ी नहीं करता। वो बड़ा नादान होगा जो इस उन्वान पर उलझ पड़े और न जाने कौन कौन सा फतवा है जो उम्मत पर लगा दिया गया। मैं एक सादा सी बात करता हूँ यार, मुझे ये बताइए अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी भी नहीं मनानी तो यार फिर कायनात में खुशी होती क्या है, खुशी लगती क्या है, हमारे साथ खुशी का ताल्लुक कौन सा है। जब बेटी ज़बा की जा रही थी क्या बाप उस वक्त खुश था? जब बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती क्या जमीन पे उस वक्त खुशियां थी? जब माँ जैसा रिश्ता मंडियों और बाजारों में बेच दिया जाता क्या उस वक्त जमीन पे खुशी थी? मुझे कहने दीजिए इस धरती पे खुशी बाद में आई है, आमना के लाल के कदम पहले आए और हुजूर आए हैं तो फिर खुशियां आई हैं, और कायनात की सारी खुशियां हुजूर के दम कदम से हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद ही खुशियों का पैगाम लेकर आई, और यही सबसे बड़ी कायनात की खुशी है। और इस पर मैं एक सादा सी बात करता हूँ, ये भी हम आए हैं तो हमारे दोस्तों ने फूलों और पत्तियों और हारों के साथ हमारा इस्तकबाल किया, तो मेरा नहीं ख्याल इन्होंने पहले किसी जामिया या दारुल उलूम से फतवा लिया होगा कि रात को अब्दुल्ला भाई ने आना तो क्या हम इस्तकबाल कर सकते हैं।
میرا نہیں خیال انہوں نے پہلے فتویٰ لیا ہوگا، اور اگر انہوں نے فتویٰ لیا نہیں ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کل ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی بستی کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ مسلک تو مسلک، اس میں کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں، یہودیت، عیسائیت، سکھزم، کسی مذہب کو آپ اٹھا لیں، تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والوں کا استقبال کرنا چاہیے۔ اگر میں اس سے بھی آگے کی بات کروں تو جن کے پاس مذہب نام کی چیز نہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یہ اخلاقی اقدار ہیں، مورل ویلیوز ہیں، آنے والوں کا استقبال کرنا چاہیے۔ انسانوں کی بستی ہو صحیح، انسان رہتے ہوں صحیح، اصول یہ ہے کہ آنے والوں کا استقبال کرنا چاہیے۔ ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا، اور شاید یہ جملہ آپ کو کئی کتابوں کا سفر طے کروا سکے۔ کیا خیال ہے حضور والا، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، آمینہ کا لال آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے، نبیوں کا امام آئے، محبوب خدا آئے تو کیا استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو جھگڑے کا عنوان ہی نہیں تھا، یہ تو پتہ نہیں کس نے ستم ڈھایا اور امت کو جو ہے وہ کون کون سے فتوے میں الجھا کے رکھ دیا۔ میں تو سادہ سی بات کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو تو یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بلا ان کا کوئی استقبال ہے؟ یہاں پر تو جھنڈیوں کا مسئلہ بن گیا۔ میں کہتا ہوں یہاں پر تو جھنڈیوں پہ ہم الجھ پڑے، یہاں کاغذ کی جھنڈیاں ان کا کیا استقبال کریں گے؟ یہ تو ہم کمزور لوگ ہیں، کر کچھ نہیں سکتے ہیں۔ میاں یہاں تو کاغذ کی جھنڈیوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں رکھ دیں۔ یہ جھنڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو کمزور سی ہماری ایک محبت کی ادا ہے، ورنہ استقبال تو اس دن ہوا تھا جب میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ کتنی روشنیاں، کتنے اجالے کہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اتنے نور، اتنے اجالے، اتنی روشنیاں، اتنی شمعیں میرے گھر میں اتر آئیں۔ فرماتی میں بیٹھی تو مکے میں تھی، میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیا۔ استقبال تو اس دن ہو رہا تھا کہ جب شرق کے جانور غرب کی طرف، غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے کہہ رہے تھے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ استقبال تو اس دن ہو رہا تھا جب انسان بت بھی جو ہے وہ جھک کے تھے، اور وہ استقبال تھا۔ اور اس دن استقبال ایک اور دن بھی ہوگا، ایک استقبال ابھی اور ہوگا، اور وہ استقبال کب ہوگا؟ جب 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل محشر کے میدان میں جلوہ فراز ہوں گے۔ ہر نبی کی اپنی مسند ہوگی، ہر نبی کا اپنا جلوہ ہوگا، ہر پیغمبر کی امت ان کے ساتھ ہوگی۔ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء جلوہ فراز ہوں گے، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں انسان موجود ہوں گے۔ رب اپنی شان کے مطابق جلوہ فراز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں عرش کے دائیں جانب ایک مسند ہوگی جس کا نام مقام محمود ہے۔ میرے حضور فرماتے میں محمد اس مسند پہ جلوہ فراز ہوں۔ میاں استقبال تو اس دن ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا خوب کہا میرے امام نے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ استقبال تو اس دن بھی ہوگا جب حضور جلوہ فراز ہوں گے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگے، یہ سب کچھ باعث برکت ہے، اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک مومن کے دل کی جذبات کی کیفیات کا ایک جہاں ہے، اور اہل ایمان اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یار میں اپنے اندر اتروں اور میں دیکھوں میرے پاس ہے کیا، میرے پلے کیا ہے، غلطیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں، جرم کیا کیا ہے جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن مجھے ملا کیا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء، اور ان انبیاء کرام میں سے ایسا خوبصورت سلسلہ نور ہے
کہ کہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو کہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کہیں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو کہیں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، کہیں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں تو کہیں پہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، 1.25 کے قریب انبیاء کرام اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں دیکھوں مجھے کیا ملا، آپ سوچئے آپ کو کیا نصیب ہوا۔ ہمیں ایک نہیں، ہمیں وہ پیغمبر ملے کہ جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہی سے، پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفاں اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرا فخر ہے، یہ آپ کا ناز ہے۔ اللہ میرے شیخ طریقہ جھوم کے پڑھا کرتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا فخر ہے، اور یقین جانے ایک دن کا میلاد کیا ہے، ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑھے جائیں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کچھ باعث برکت ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن یہ ذہن نشین رہے، یہ آغاز سفر ہے، یہ استقبال رسول ہے، یہ ان کی آمد کی خوشی کا اظہار ہے، یہ منزل نہیں ہے، منزل میرے محبوب کی ذات ہے، اور جو وہاں تک نہیں پہنچا اس کے سارے عمل، اقبال نے کیا خوب کہا تھا، با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم ماؤس، گر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لہبیس۔ اقبال بات ہے کہ تو حضور کی چوکھٹ تک، محبوب کے قدموں تک نہیں پہنچا تو پھر کلمہ پڑھ کے بھی تیرے سارے کام ابو لہب کے کام ہیں، اور تو اگر ان تک نہیں پہنچا تو پھر تجھے کچھ نہیں حاصل ہوا، اور اگر ان کی چوکھٹ پہ تو پہنچ گیا، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے پا لیا تو تو کامیاب ہے۔ اور اسی کو قرآن نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی بامراد ہو، تمہارے ہی سروں پہ عزتوں کے تاج رکھیں گے، لیکن شرط ہماری ہے اگر تم محمد عربی کے سچے غلام ہو، تم یہ کر کے دکھاؤ ہم تمہیں عزتیں عطا کریں گے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں یہ عنوان دیا گیا ہے، ہمیں ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے اسوہ نور، ان کے پیغام، ان کے دین کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور اگر میں اس ساری بات کو 2 جملوں سے مکمل کر دوں تو میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ یہ ہماری منزل ہے اور ہمیں اس کو پانا ہے، اور یہ کب ہوگا جب ہم سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک محبوب علیہ السلام کے سانچہ سیرت نور میں ڈھل جانے کا عزم رکھیں گے۔ ہمیں واضح کہا گیا فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، اگر تم رب سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر ہوگا کیا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ تم رب کے محبوب، تم محبوب کے قدموں میں آؤ تو صحیح، تم ان کی باتوں کی پیروی کرو تو صحیح، تم ان کے ذکر خیر سے اپنے دلوں کا چراغاں کرو، تم ان کے ہو جاؤ، رب کی ذات اپنی کائنات تمہارے نام کر دے گی۔ آئیے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیے۔ ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ پتوکی کا پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، آئیے دین رسول کے لیے اپنی زندگیوں میں سے جو ہے وہ جذبات پیش کیجئے، اور اپنی نسل نو کی تربیت کے لیے اپنے حصے کی شمع کو روشن کیجئے۔ ہمارے طارق مصطفی صاحب اور جاوید مصطفی صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ کچھ جو ہے وہ ربیع الاول کی مصروفیات کی وجہ سے کوئی ماہانہ ترکیب یا جو ہے وہ روٹین میں نہیں آپ کے پاس حاضر ہو سکا، لیکن آپ ان دوستوں سے رابطہ رکھیے گا انشاءاللہ،
ہم جو ہے بہت جلد کوئی ماہانہ ترکیب میں بھی ادارۃ المصطفیٰ کے مبلغین آپ کے پاس تشریف لائیں گے۔ آئیے خود بھی دین سیکھیے اور اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے۔ جو دوست ادارۃ المصطفیٰ حلقہ پتوکی کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کی نوکری کرنا چاہیں وہ طارق مصطفی صاحب اور جاوید مصطفی صاحب سے رابطہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے جذبے اور نئے شوق اور نئے ولولے کے ساتھ جو دوبارہ سے ماہانہ کسی مرکزی جگہ پر آپ احباب کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان